حکومت کی طرف سے چونکہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کے ملازمین جو ہے وہ گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ سے تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو تمام بقایا جات کے ساتھ جلد تنخواہ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ وہ ملنے والی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے چونکہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کے ملازمین جو ہے وہ گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ سے تنخواہوں سے بھی محروم ہیں اور ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ داؤ پہ ہے، اور ان کے بارے میں چہ مغیاں کی جا رہی تھی کہ ان کو سارا فارغ کر دیا جائے گا، اور ان کے بارے میں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی واضح اعلان نہیں کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ اس حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں کہ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو تمام بقایا جات کے ساتھ جلد تنخواہ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ وہ ملنے والی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو گورنمنٹ نے وی ایس ایس رضاکارانہ ملازمت سے علیحدگی کی اسکیم دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ اسکیم کیا ہوگی؟ کیا یہ اسکیم صرف یوٹیلیٹی سٹورز کے ریگولر ملازمین کو ملے گی یا کانٹریکٹ ملازمین کو بھی ملے گی، اور اسی طرح جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان ساری کی تفصیلات آپ کو ہمارے اس ویلاگ میں ملے گی، اور آپ اس ویلاگ کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس حوالے سے ہماری جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ہارون اختر، ان سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے اور جو ملک میں چینی کا جو مسئلہ ہے کہ جو چینی کی قیمتیں کیوں اوپر گئی ہیں اور حکومت اس پہ کیا اقدامات کر رہی ہے اور آگے کیا چینی کے بارے میں فیصلہ سازی کی گئی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہمارے اس ویلاگ کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس کے بارے میں پھر اپنے کمنٹس سے بھی جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تو ہم آپ کو جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ہارون اختر، ان سے کی گئی گفتگو سناتے ہیں، آپ ان کی زبانی سنیے کہ وہ چینی کے ایشو پہ کیا کہتے ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں ان کے جو بقایا جات ہیں، ان کی جو وی ایس ایس اسکیم ہے، ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، یہ آپ انہی کی زبانی جانیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ تمام پچھلی گورنمنٹس نے جو حالت کی ہے، جس طرح قوم کا پیسہ اور بلڈ سک کیا ہے، دیر از نو وے کہ یہ اسٹور اور چل سکتا تھا۔ جب اس کی سبسڈی بند کی گئی، پرائم منسٹر نے کہا کہ سبسڈی ڈائریکٹ جائے گی، کیش ہینڈ آؤٹ جائیں گے تھرو ڈیجیٹلی ٹرانسفرڈ منی، اور بہت ہی کامیاب ہوا۔ 20 ارب روپے غریب آدمی کے گھر پہ پہنچا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کی سبسڈی نہیں ہوئی، وہ یوٹیلیٹی اسٹور چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آ کے 3 مہینے اس کو چاہنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ بلک میں پرچیز کرتے ہیں، پر ان کی پرانی لائبلٹیز اتنی تھی، اور جس طرح کے وہاں انہوں نے سفارش کے اوپر چیزیں بنائی، اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو، اور ایک جاب میں 10 کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہتر یہی تھا، ورنہ اس کا حال وہ پی آئی اے کی طرح اور سٹیل مل کی طرح ہی ہوتا۔ اوکے، ابھی اس کا کم از کم 15 بلین روپے کا لاس ہر سال ہوتا، وہ کون دیتا؟ آپ اور میرے ٹیکسی سے نکلتے نا، تو وہ ایک اور کنٹروورسی چلتی۔ یہ بڑا ہی مشکل سے ڈیسیجن دیا ہے ود اے ہیوی ہارٹ، لوگوں کی جابز ہوتی ہیں، بٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سیکنڈ اس میں نہیں لیا اور فیصلہ کیا کہ ان کو وی ایس ایس ملے گی۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، رقم کتنی ہوگی وہ فائنانس سے بات کی جا رہی ہے۔ ان کی یونین سی بی ایس سے اور اپوزیشن سے دونوں سے بات ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے اس کی رانا ثناء اللہ کی چیئرمین شپ پہ کمیٹی بنائی تھی، اور ایک فیصلہ ہوا ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ کانٹریکٹ پہ تھے، حالانکہ ان کو کوئی پینشن یا وی ایس ایس کا حق نہیں ہے، بٹ ان کو بھی دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے خاص کہا تھا، بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ڈیلی ویجز کے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ تو اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اربوں روپے ان کو آ کے دے دے گی، ایک اسٹور کو بند کریں۔ پاکستان کی جو بلیڈنگ ہے، جو سک کیا گیا ہے اس ملک کے ریسورس کو، وہ تو ختم تو ہو نا، آگے تو نہ چلے۔ یو گو ٹو اسٹاپ دس۔ یہی پیسہ کسی اور جگہ پہ لگا لیں گے، اسی پیسے سے کچھ اور چیز آپ کر لیں گے۔ ان سے بات ہو گئی ہے جی، ان کی کوئی 1 مہینے کی سیلری، 15 دن کی سیلری پیچھے رکی ہوئی تھی، اور 1 ڈیو ہو گئی جولائی کی۔ دیکھیے، ایکسپورٹ جب ہوئی اس وقت آپ کے پاس 15 لاکھ ٹن کا 2 سال سے سرپلس چل رہا تھا۔ 7 لاکھ ٹن کا تھا اس سے پچھلے سال، اور 8 لاکھ کا تھا۔ 15 لاکھ ٹن سرپلس گورنمنٹ نہیں کیری کر رہی تھی، انڈسٹری کر رہی تھی۔ کوئی دنیا کی انڈسٹری انٹرسٹ ریٹس کے اوپر 22% انٹرسٹ ریٹ تک کیری نہیں کر سکتی۔ تو اینڈ میں جا کے گورنمنٹ نے
7.5 लाख टन की इजाज़त दी, 5 लाख टन सरप्लस स्टॉक रख के, और 15 नवंबर को जब मिलें चली हैं तो 5 लाख टन सरप्लस स्टॉक था, विच इज़ 1 मंथ्स कंजम्पशन। और इस वक्त जो एक एकरेज थी गन्ने की वो उससे पिछले साल से ज़्यादा थी, 5% ज़्यादा थी। तो 5 लाख टन वो और 5% ज़्यादा का मतलब था उससे पिछले साल 6.8 मिलियन टन चीनी बनी थी। तो 5% ज़्यादा से 7.2 मिलियन टन ये थी, 5 लाख टन कहे थे, 7.7 मिलियन टन थी, कंजम्पशन 6.3 है, तो 10-12 लाख टन। जब 20% पैदावार कम होती है 70 लाख के ऊपर, तो 14 लाख टन कम। ये किसको पता था? ये तो नेचुरल फ्लड आ जाते हैं, आप कहेंगे जी आपने प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया था फ्लड का, वो कोई गवर्नमेंट के नहीं हो। और ये इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। अभी तक चीनी की शॉर्टेज तो नहीं हुई ना, गवर्नमेंट ने जाके ऑन वॉर फुटिंग जाके चीनी की क्वांटिटी कुछ तो ली है ना। ये जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं आया नहीं, जिस दिन बिल्डिंग एक्सेप्ट होती है अगले दिन जहाज से तो नहीं आती ना चीनी। तो एनीवेज कहने की बात यह है कि ये जो चीनी अभी मार्केट में महंगी हो रही है, इसका मिलों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इसका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ये फूड एंड सिक्योरिटी की है। दूसरी बात यह है कि जो मिलों से चीनी निकल रही है वो निकल रही है, पहले 165 की थी और 15 अगस्त से उन्होंने कहा था 167 की होगी, दैट्स इट। अब जब मैकेनिज्म मिल से आगे जाकर मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज डीसीज और उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत जगहों पे जा रही हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रही हैं, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रही हैं, तो एक हैंड टू माउथ सिचुएशन को सही कैटर कर रहे हैं अंटिल द न्यू डीरेगुलेशन होनी चाहिए इस सेक्टर। ये बात है, दैट इज द सोल्यूशन। आपने राइस में की, आपने मेज में की, आपने कॉटन में डीरेगुलेटेड है, इससे गवर्नमेंट को बाहर निकलना, स्ट्रेटेजिक स्टॉक जरूर रखे, उसके बाद बाहर निकल जाए इससे। अब राइस की कीमत ऊपर होती है, आप लोगों को पता चलता है, डॉलर में कीमत है, किसी को पता चलता है। वो भी एक ज़माने में स्टेबल फूड था, आजकल बेचारा गरीब जो है वो टूटा हुआ राइस खाता है बिकॉज राइस महंगा हो गया। किसी ने बात की, गवर्नमेंट से बाहर निकले, जिस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट बाहर निकलेगी वो तरक्की कर जाएगी।